السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے سبق میں پہلے ایک مسئلے کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اس کے بعد توافق اور تباین کی کچھ مثالیں بورڈ پر جو ہے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تصحیح کے کچھ اصول پر بھی بات ہو جائے گی۔ تو جو میں نے ہوم ورک دیا تھا اس کو، اچھا ہاں مائک بند تھا، اچھا ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو میں نے یہ کہا کہ پہلے ایک مسئلے کی پریکٹس کر لیں، اپنی اپنی کاپیوں میں اس کو بنا لیں، مسئلہ بنا لیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے میں مسئلہ بناتا ہوں اور چیک کر لیں کہاں غلطی ہو رہی ہے یا پورا صحیح جا رہا ہے، وہ چیک کر لیجئے۔ تو ماں کو کیا ملے گا وہ میں بعد میں لکھتا ہوں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے باپ اسبۂ محض، بیوی کو یہاں ملے گا ربع، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ربع، اور ماں کو یہاں پر بعض نے دے دیا ہے ثلث باقی، جبکہ ہوگا سدس، ثلث باقی نہیں ہوگا، سدس ہوگا۔ اور دعائنی بھائی محجوب، اب یہاں پر ماں کو سدس کیوں ملا، ثلث باقی کیوں نہیں ملا؟ تو ماں باپ بیوی، ماں باپ شوہر، ان دونوں مثالوں میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، یہاں بھی ماں کو ثلث ما بقیہ ملنا چاہیے، لیکن دو عینی بھائی کی موجودگی نے ماں کو ثلث باقی سے چھٹا کر دیا۔ چھٹا اس لیے کر دیا کہ آپ نے باب الحجب کے بالکل آخر میں پڑھا کہ المحجوب یحجب بالاتفاق، کہ محجوب بالاتفاق حاجب بنے گا۔ باب الحجب کی آخری دو لائنیں آپ نے پڑھی ہے، تو محجوب اگرچہ حصہ نہ پائے، دوسرے کا حصہ کم کرے گا، اس لیے ماں کو سدس مل جائے گا دو بھائیوں کی وجہ سے، اور دو بھائی خود بھی باپ کی وجہ سے محجوب ہو جائے گا، جیسا کہ آپ نے حالات میں پڑھ رکھے ہیں۔ اب مسئلہ بنے گا 12 سے، اس لیے کہ ربع کا اختلاط ہو رہا ہے سدس سے، 6 دونی 12، 4 تیا 12، اور باپ کو باقی مل گیا 7۔ بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، سب محجوب ہو جائے گا باپ کی وجہ سے۔ بہن کے احوال میں یہ بات آ چکی ہے، تو اس کو آپ حضرات کاپی میں نوٹ کر لیں اور احوال پر جو ہے گرفت حاصل کریں۔ احوال پر گرفت جب تک نہیں ہوگی تو غلطی کے امکان باقی رہیں گے۔ ماں کو دینے میں بیوی کو مقابلے میں لاتے نہیں ہیں، میں نے باتیں کہی ہیں کہ کسی بھی وارث کو دیتے ہوئے ذہن میں یہ لانا چاہیے کہ کون اثر انداز ہوتا ہے۔ ماں کو دیتے ہوئے اولاد کو دیکھنا چاہیے، اور بھائی بہنوں کو۔ بیوی کو دیتے ہوئے عینی بھائی کے احوال کہاں مذکور ہیں؟ وہ تو بات صحیح ہے کہ بھائی کے احوال باضابطہ مذکور نہیں ہیں، باب العصبات میں اصولی باتیں آ چکی ہیں، لیکن باپ کی موجودگی میں عینی بھائی محجوب ہو جائے گا۔ بہن کے احوال میں وہ باتیں آ چکی ہیں، بہن کے احوال میں ذیلی طور پر بات آ چکی ہے کہ باپ کی موجودگی میں، یہاں تک کہ دادا کی موجودگی میں، ہر طرح کے بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں۔ 6 قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں: عینی بھائی، عینی بہن، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، 6 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔
تو کسی طرح کے بھائی بہن حصہ نہیں پاتے ہیں باپ کی موجودگی میں اور دادا کی موجودگی میں. عینی بہن کے حوالے میں باتیں آ چکی ہیں اور میں لکھا چکا ہوں. اب بہرحال احوال اچھی طرح یاد کریں. جو میں نے لکھائے ہیں بہت تفصیل سے باتیں آئی تھی اصول مذکر کی موجودگی میں. باپ دادا. اب جو ہے آپ کو میں لے چلتا ہوں تداخل وغیرہ کی طرف. اب 12 ہے اور 24 ہے. 12 اور 24 میں کون سی نسبت ہے؟ 12 اور 24 میں کون سی نسبت ہے؟ میں انگلش میں لکھتا ہوں تداخل. اب جن کو حساب معلوم ہے ان کے لیے جواب کیا ہے فٹافٹ ہے. 12 24. 12 اور 24 میں کیا ہے تداخل ہے. 12 نے 24 کو براہ راست کاٹ دیا, چھوٹے نے بڑے کو کاٹ دیا. 12 دونی 24 تو تداخل ہے. تو اب جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 12 نے کاٹا 24 کو 2 مرتبہ میں تو دخل ہو گیا 2. اس کو بولیں گے دخل. یہ یاد کرنا ہے کتنی بار میں کاٹا 2 بار میں. تو 24 کا دخل 2, 24 کا دخل 2, 12 کا دخل 1, 12 ایکن 12, 12 دونی 24. تداخل میں ہمیشہ چھوٹے والے عدد کی طرف 1 آئے گا. دخل 1 یہ ہمیشہ ہوگا کیونکہ چھوٹا والا براہ راست کاٹتا ہے. 12 ایکن 12, 12 دونی 24. اب 8 ہے 24 ہے. اب 8 اور 24 میں کیا نسبت ہے؟ لائٹ چلی گئی, ذرا روشنی لاؤ, تو روشنی لاؤ. آپ لوگ تھوڑا انتظار کریں, لائٹ چلی گئی. آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے؟ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ اچھا اچھا, لائٹ چلی گئی ہے. ہاں چلیے ماشاء اللہ. اب جو ہے 8 اور 24, 8 اور 24 میں کیا ہے تداخل ہے. تو 24 کے اوپر دخل کیا لکھیں گے؟ 24 کے اوپر دخل لکھیں گے 3. اور 8 کے اوپر کیا لکھیں گے؟ 8 ایکن 8, 8 تیا 24. تو ہمیشہ جو ہے چھوٹے والے پر ہمیشہ 1 آئے گا تداخل میں. تو تداخل کی یہ مثال آپ کے سامنے آئی. اب جو ہے ہم آتے ہیں توافق کی طرف, توافق اور تباین کی طرف. 6 اور 14, 6 اور 14 میں کیا نسبت ہے؟ وہ ایک بھی دخل ہے, ایک کو بھی دخل بولیں گے. 8 کا دخل 1, 24 کا دخل 3. 8 کا دخل 1, 24 کا دخل 3. 6 اور 14 کو آپ حل کیجئے. 6 اور 14 میں کیا نسبت ہے؟ توافق ہے, صحیح ہے. کس نے کاٹا اور کتنی بار میں کاٹا؟ تو توافق ہے. کس نے کاٹا اور کتنی بار میں کاٹا؟ 2 نے کاٹا, صحیح ہے. 7 بار میں, صحیح ہے, صحیح. 3 7 برابر ہے, برابر ہے. دونوں کے درمیان نسبت ہے توافق کی. ایک تیسرا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے,
تو 6 کو کاٹا 3 بار میں، 14 کو کاٹا 7 بار میں، تو ہو گیا دخل، یہ ہو گیا دخل۔ 6 اور 14 میں توافق ہے، 6 کا دخل آیا 3، توافق بالنصف، صحیح بات، متوافقان بالنصف، صحیح، ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے۔ دخل یہاں اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ وفق کہیں گے، بلکہ تداخل والا جو دخل آتا ہے اس کو بھی وفق ہی بول دیتے ہیں، وفق کا استعمال زیادہ ہے۔ تداخل کا جو دخل بولے تھے، جس کو بھی دخل بولے تھے، 24 میں جو 3 نکلا تھا دخل، تو دخل کو بھی وفق بول دیا جاتا ہے۔ تداخل کا اطلاق توافق پر بھی کر دیا جاتا ہے بولنے کے لیے باب التصحیح میں۔ تو توافق میں جو بھی جواب آیا، تیسرا عدد تیسرا عدد کون سا ہے؟ 2 نے کاٹا 6 کو 3 مرتبہ میں اور 14 کو 7 مرتبہ میں، 2 7 14، 2 3 6، تو 2 جو ہے یہ تیسرا عدد ہے، تیسرا عدد، تو تیسرا عدد 2 ہے جس نے دونوں کو کاٹا، 6 کو 3 مرتبہ میں، 14 کو 7 مرتبہ میں۔ ایک اور مثال ہے، سولہ اور 24، 16 اور 24، 16 اور 24 میں کیا نسبت ہے؟ 16 اور 24، صحیح ہے، توافق ہے۔ کس نے کاٹا؟ کتنی بار میں کاٹا؟ ہاں، 8 نے کاٹا 16 کو 2 مرتبہ میں، اور 24 کو کاٹا، توافق، 8 دونی 16، 8 تیا 24، تو وفق ہو گیا 2 اور وفق ہو گیا 3، صحیح ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، وفق 2، 8 دونی 16، 8 نے کاٹا ہے نا، 8 نے کتنی بار میں کاٹا؟ 2 مرتبہ میں، 8 دونی 16، 8 تیسرا عدد، 8 تیسرا عدد کاٹنے والا، کاٹنے والا۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ 4 بھی کاٹے گا دونوں کو، اور 2 بھی کاٹے گا دونوں کو، لیکن کل میں نے بتلایا تھا کہ جب بڑا عدد کاٹ رہا ہو تو چھوٹے عدد کو نہیں دیکھیں گے، بڑے سے بڑے عدد کو دیکھیں گے، تاکہ جواب چھوٹا سے چھوٹا آئے، تاکہ جواب یہ ہے 2 اور 3 جو وفق نکالے ہیں، یہی جواب ہے۔ تو 2 سے کاٹیں گے تو یہاں 8 ہو جائے گا، 2 8 16، اور یہاں 12 ہو جائے گا، 2 12 24۔ تو چھوٹے عدد سے نہیں کاٹیں گے جب بڑے عدد سے کٹ رہا ہو، تاکہ جواب چھوٹا سے چھوٹا آئے۔ تو 2 8 16، یہاں پر 2 کی جگہ 8 لکھ دیں گے، 2 12 24، یہاں 12 لکھ دیں گے، تو جواب بڑا ہو گیا۔ تو جواب جب بڑا ہو گیا تو ہم اس سے ہٹ کر وہ عدد تلاش کریں گے، ہاں وفق جو ہے چھوٹا آنا چاہیے، وفق جو ہے چھوٹا آنا چاہیے۔ تو 4 بھی کاٹ رہا ہے دونوں کو، 4 چوکے 16، 4 چوکے 16، یہاں 4، 4 چھکے 24، یہاں 6، پھر بھی یہ بڑا ہے۔ 8 نے کاٹا دونوں کو، 8 دونی 16، 8 تیا 24، تو 8 سب سے بڑا عدد ہے،
جو دونوں کو کاٹ رہا ہے، لہذا 8 کو پکڑ لیں گے، 4 کو چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، 2 کو بھی نظر انداز کر دیں گے، اس سے اچھا عدد مل گیا بڑا والا 8 مل گیا، لہذا 8 کو پکڑ لیں گے، 8 دونی 16، 8 تیا 24، تاکہ جواب چھوٹا آ جائے، یعنی وفق چھوٹا نکلے۔ وفق دیکھیے 2 آیا، وفق جو ہے 3 آیا، تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آپ بتلائیے 33 44، 33 44 میں کیا ہے؟ کوئی کاٹ رہا ہے نہیں کاٹ رہا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، عدد عاد 11 ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ 11 ایسا عدد ہے جو دونوں کو کاٹ رہا ہے۔ اب جتنے لوگ جواب دے رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں پہاڑے سے واقف ہیں، اور جو پہاڑے سے واقف نہیں ہے ان کے لیے مشکل ہے معاملہ۔ متوافقان بجزء من 11، صحیح۔ 11 نے کاٹا، توافق ہے، تیسرا عدد کاٹنے والا 11 ہے، 11 تیا 33، 11 چوکے 44، وفق جو ہے 3 ہے، وفق جو ہے 4 ہے۔ تو متوافقان 33 اور 44 متوافقان بجزء من 11، 33 اور 44 بورڈ پر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ 33 اور 44 متوافقان بجزء من 11۔ جب 11 یا 11 سے زیادہ والا عدد کاٹنے والا ہو تو جز بڑھا دیتے ہیں، یہ تعبیر ہوتی ہے متوافقان بجزء من 11۔ 33 اور 44 دونوں اعداد متوافق ہیں اس میں 11ویں کے جز نکلنے میں، بجزء من 11، کاٹنے والا 11 ہو تو کہیں گے متوافقان بجزء من 11، کاٹنے والا 12 ہو تو کہیں گے متوافقان بجزء من 12۔ تو 33 کا 3 11واں حصہ ہے، 3 3 11واں حصہ ہے، 3 کیا ہے 33 کا 11واں حصہ، 3 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 5 5 اور 3 جو ہے 3 جو ہے کیا ہے 33 کا 11واں حصہ ہے، 11واں جز ہے۔ آپ اگر جوڑیں گے یہ آپ جوڑیں گے اس کو 33 ہوگا، 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30 3 33۔ یہ کتنی بار لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے 11 مرتبہ، 3 3 3 3 3 3 3 سے یہاں تک جو ہے 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ تو 11 مرتبہ جو ہے یہ جو ہے 3 کیا ہے 11 خانوں میں، جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ الماری کے 11 خانے ہیں، ہر خانے میں 3 3 3 رکھ دیے، 3 روپیہ 3 روپیہ 3 روپیہ رکھ دیے 11 خانوں میں، ہر خانے میں 3 3، ٹوٹل ہو گیا 33۔ تو 3 کیا ہوا 33 کا 11واں حصہ، 3 ہو گیا 33 کا 11واں حصہ۔ اور اسی طرح 4 44 کا کیا ہے 11واں حصہ،
آپ بھی 4 کو 11 مرتبہ لکھیں، 4 کو 4 4 4 4 4 4 4 11 مرتبہ، تو 44 ہو جائے گا۔ تو 44 میں 4 11واں حصہ ہے، 44 میں 4 11واں حصہ ہے۔ تو جو عدد کاٹنے والا ہو جواب اسی کا جز آتا ہے۔ اب جیسے ایک مثال آپ، یہاں پر آپ نے 16 اور 24 میں 8 سے کاٹا تھا، 16 24 کو 8 سے کاٹا تھا، تو یہاں پر ہے توافق بالسمن، توافق بالسمن۔ یہ بات میں نے کل تفصیل سے بتلائی تھی، توافق بالسمن، توافق بالسمن یا متوافقان بالسمن۔ 16 اور 24 متوافق ہیں سمن میں، کاٹنے والا 8 ہے، تو جو جواب آ رہا ہے وہ 8واں ہے، کاٹنے والا 8 ہے تو جواب آ رہا ہے 2، یہ 2 کیا ہے؟ 8واں ہے۔ کس کا 8واں؟ 16 کا 8واں، 16 کا 8واں 2 ہے، کاٹنے والا 8، جواب آیا 2، 2 کیا ہے؟ 8واں ہے جی، 2 2 2 2 2 2 2 3 6 7 8۔ آپ دیکھیں اس کو، میں نے اس 2 کو لکھا ہے 8 مرتبہ، 1 2 3 4 5 6 7 8، ان سب کو جوڑیے آپ، یہ ہو جا رہا ہے 16، 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16، تو کاٹنے والا 16 تو کون ہے؟ 8، 8 دونی 16، تو یہ 2 کیا ہے؟ 8واں ہے، کاٹنے والا 8 ہو، جواب میں 2 آئے تو 2 کیا ہے؟ 8واں ہے، 16 کا 8واں 2، 16 کا 8واں حصہ 2، دیکھا آپ نے؟ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، 5واں حصہ، چھٹا حصہ، 7واں حصہ، 8واں حصہ۔ یہ الماری کا خانہ ہے، الماری میں 8 خانے ہیں، ہر خانے میں رکھ دیا 2 2 2 2 کر کے، ہر خانے میں رکھ دیا، ٹوٹل گویا کہ 16 روپیہ تھا، 2 2 روپیہ کر کے 8 خانے میں رکھ دیا، تو 2 جو ہے 8واں حصہ ہے، تو کاٹنے والا 8 ہو تو جو جواب آئے وہ 8واں، کاٹنے والا اگر 3 ہو تو جو جواب آئے وہ تہائی حصہ۔ یہ باتیں کل بھی آئی تھی۔ پندرہ اور 18 میں کون سی نسبت ہے؟ 15 اور 18 میں تباین ہے، توافق ہے، 3 نے کاٹا دونوں کو، جی توافق ہے، 3 نے کاٹا 15 کو 5 مرتبہ میں، اور 3 نے کاٹا 18 کو 6 مرتبہ میں، تو کاٹنے والا تیسرا عدد 3 ہے، لہذا 18 اور 15 متوافقان لہذا 18 اور 15 فون آ گیا تھا، متوافقان، متوافقان کے بعد کیا لکھنا ہے؟
हाँ सही है, सुलुस सही है, सही है। सलासा नहीं, सुलुस, जुज बोलेंगे, जुज। जैसे वहां था मुतवाफिकान बिर्रुबु किताब के अंदर, मुतवाफिकान बिस्सुलुस, सही, मुतवाफिकान बिस्सुलुस। 18 और 15 सुलुस निकलने में मुत्तफिक हो गए। तो काटने वाला तीसरा आदत 3 है, तो जो भी जवाब आए, 3 ने काटा 15 को 5 मरतबा में, 3 पचे 15, 3 ने काटा 18 को 6 मरतबा में, 3 छके 18। तो जो भी जवाब आए वो काटने वाले 3 का वो जुज होता है, 3 का जुज सुलुस, 3 का जुज सुलुस। इसीलिए कहा गया लिहाजा 18 और 15 मुतवाफिकान बिस्सुलुस, दोनों आदात सुलुस निकलने में मुत्तफिक हो गए। 15 का सुलुस 5, 18 का सुलुस 6। आप देखें 5 5 5, 15 हो गया। तो 5 क्या हुआ, एक सुलुस। 6 6 6 कितना हो गया, 18। तो 6 क्या हो गया, एक सुलुस। तो काटने वाला अदद जो है उसी का जुज होता है। मुतवाफिकान बिस्सुलुस, काटने वाला 4 हो, मुतवाफिकान बिर्रुबु, काटने वाला 5 हो, मुतवाफिकान बिलखुमुस, काटने वाला 6 हो, मुतवाफिकान बिस्सुदुस, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से 5 हो गया विफ्त। ये 5 क्या है, 15 का विफ्त। तो ये 5 मुतवाफिकान बिस्सुलुस, 15 का ये सुलुस है, क्योंकि काटने वाला 3 है। तो ये जो भी जवाब है वो सुलुस है, क्योंकि काटने वाला 3 है। तो 5 जो जवाब आया ये क्या है, सुलुस। 15 का सुलुस 5, 18 का सुलुस 6, मुतवाफिकान बिस्सुलुस। 18 के का 1/3 है ये। तो बहरहाल अब उसमें उतना जो है इसकी भी अहमियत है, लेकिन हमें असल जो है हिसाब में जो जरूरत पेश आएगी विफ्क की, तस्हीम में हमें जरूरत पेश आएगी विफ्क की। तो विफ्क 15 का विफ्क 5, 18 का विफ्क 6, हमें जरूरत पेश आएगी इसकी। 13 और 17, इन दोनों में क्या निस्बत है, तबायुन है, तबायुन है, तबायुन है, तबायुन है, सही है। कोई भी दूसरा आदत दोनों को नहीं काट रहा है, कोई भी तीसरा आदत दोनों को नहीं काट रहा है। सही। जब तबायुन हो तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, दखल दखल या विफ्क वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने हाल पर बाकी रहेगा। यहाँ यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है। काटने वाला आदत कोई भी हो सकता है, काटने वाला आदत कुछ भी हो सकता है। अब एक मैं देता हूं बड़ा ऐसा, देखें आप में से कौन बतलाते हैं, और उसके बाद तस्हीह की तरफ आ जाएंगे। बाकी तवाफुक वगैरह की बात तो तस्हीह में घूम फिर कर आती रहेगी। अब जो है मैं मिसाल देता हूँ 57 और 76 में। अब बतलाइए आप लोग में बाज आप में हिसाब अच्छा जानते हैं, तो मैं समझता हूँ बतला देंगे वो। बायुन, तबायुन,
तबायुन 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 अब यहाँ पर जो है मैंने कल कहा था, चलिए एक तो है जो सही जवाब दिए हैं, 19 जो है दोनों को काट रहा है, 19 या 57 और 19 चौके 76। तो 2 से लेकर 19 तक का 20 तक का पहाड़ा, 20 जो है जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जिसको 20 काटेगा उसको 10 भी काटेगा। तो 2 से लेकर 19 तक का पहाड़ा जब याद हो तो जवाब देना आसान होता है। तो तवाफुक और तबायुन को 2 से लेकर 19 तक के पहाड़े जानने वाले वो समझ सकते हैं आसानी से। 19 या 57, 19 चौके 76, 19 ने काटा 57 को 3 मरतबा में, 19 या 57, 19 चौके 76, मुतवाफिकान बिजुज़इम मिन 19, मुतवाफिकान बिजुज़इम मिन 19, हाँ मिन 19, 11 से ताबीर बदल जाती, जुज बढ़ाना पड़ता है। मुतवाफिकान 57 और 76, मुतवाफिकान बिजुज़इम मिन 19, तो 57 का विफ्क आया 3, 76 का 4, तो काटने वाला 19 है, तो ये 3 क्या हो गया, फिर 3 जो है हो गया 57 का 19वां हिस्सा। काटने वाला अदद ये काटने वाला है, तो जवाब जो भी आएगा 19 से काटने के बुनियाद पर जवाब जो भी आए, 3 आया, यहाँ 4 आया, तो ये 3 क्या है, 19वां हिस्सा। जवाब जो काटने वाले के जुज में आता है 19वां हिस्सा, 19वां हिस्सा इधर, 19वां हिस्सा 3 और 19वां हिस्सा 4, 76 का 19वां हिस्सा 4, 57 का 19वां हिस्सा 3, तो काटने वाला 19, तो जो जवाब आए वो 19वां। 3 क्या है, 19वां किसका, 57 का। 76 का जवाब आया 4, काटने वाला 19, तो 4 क्या है, 4 जो है 76 का 19वां हिस्सा। जब आप 4 को लिखेंगे 19 मरतबा, 4 को लिखेंगे 19 मरतबा, तो 76 ही होगा। तेईस और 29, चलिए ये आखिरी है, उसके बाद बाबू तस्सीम आएंगे। 23 और 29 दोनों में क्या निस्बत है, तबायुन तबायुन तबायुन। चलिए सही है, 23 और 29 को काटने वाला कोई नहीं है, तबायुन है, बिल्कुल तबायुन है। चलिए तो अब जो है बाकी ये सब बातें आ जाएंगी मसला बनाते हुए।
اسی کا باب اسی کے معنی لغت میں درست کرنا، اصطلاح میں جب سہام ان کے وارثین پر بلا کسر تقسیم نہ ہو تو ایسا عدد مسئلہ تلاش کرنا مخرج تلاش کرنا جس سے تمام وارثین کو سہام بلا کسر مل جائے۔ جب سہام ان کے وارثین پر بلا کسر تقسیم نہ ہو کر دیجیے، نہ ہو تو ایسا عدد مسئلہ مخرج تلاش کرنا جس سے تمام وارثین کو سہام بلا کسر مل جائے۔ یہ تصحیح کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ فروض کس کو بولتے ہیں؟ مقررہ حصے، جیسے ثلث، سدس وغیرہ۔ اور سہام کسے کہتے ہیں؟ سہام حصے وارثین کے وہ حصے جو عدد میں ملتے ہیں۔ جیسے آپ لکھ رہے تھے آج ماں کو ملا 2، باپ کو ملا 7۔ آج کی جو مثال تھی پہلی، باپ کو 7 ملا تھا، تو 7 کیا ہے؟ سہام۔ ماں کو 2 ملا، ماں کو چھٹا حصہ اور اس کی بنیاد پر 2 ملا تھا، تو 2 ہو گیا سہام، وارثین کے وہ حصے جو عدد میں ملتے ہیں۔ تو مقررہ حصے جو ہیں ثلث، سدس کو دیکھ کر ہی 2 یا 3 ملتا ہے۔ اب آج کا جو مسئلہ تھا، اب بورڈ پر جو بتایا گیا، ماں، باپ، بیوی اور 2 بھائی، تو مسئلہ بنا تھا 12 سے۔ اچھا پہلے اس کا حصہ دیتے ہیں، سدس اور اسبا، ربع، محجوب۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فروض کی لائن ہے۔ یہ لائن کس کی ہے؟ فروض کی۔ یہ لائن فروض کی ہے۔ اب 12 میں سدس، تو سدس کی روشنی میں 2 ملا، اور ربع کی روشنی میں 12 میں سے 3 ملا، اور بقیہ جو ہے 7 اس کو مل گیا۔ تو یہ ہو گئی سہام کی لائن، یہ ہو گئی سہام کی لائن۔ تو فروض، سہام۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ بیوی جو ہے اگر 2 ہو، بیوی اگر 2 ہو، جب سہام ان کے وارثین پر بلا کسر تقسیم نہ ہو تو ایسا عدد مسئلہ تلاش کرنا جس سے تمام وارثین کو سہام بلا کسر مل جائے۔ اب 2 بیوی ہے،
ایک بیوی کو کتنا سہم ہے؟ ایک بیوی، دو بیوی کو 3، تو ایک بیوی کو کتنا؟ ماں باپ تو خیر ایک ہوتے ہیں، لیکن 2 بیوی ہے تو ہر بیوی کو کیا ہوگا؟ 1.50 یا خالی 5 بھی بول سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے۔ پوائنٹ کے بعد خالی تنہا عدد آ جائے تو سمجھیے کہ وہ اس کے بعد 0 چھپا ہوا ہے، 1.5 یعنی 50۔ تو یہ 1.5 ہونا، 1.25 ہونا، یہ کیا ہے؟ کسر ہے، مکمل عدد میں ملنا، مکمل عدد میں ملنا چاہیے، کسر کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کسر کیا ہے؟ جب مکمل عدد میں نہ ملے، 1.5 کسر ہو گیا، 2.25 کسر ہو گیا، 3.25 کسر ہو گیا، 4.5 کسر ہو گیا، 6.5 کسر ہو گیا، 6.25 کسر ہو گیا، 6.25 کسر ہو گیا، 10.15 کسر ہو گیا، 10.30 کسر ہو گیا، 11.15 کسر ہو گیا۔ تو مکمل عدد میں جب نہ ملے تو یہ ہو گیا کسر۔ اور کیلکولیٹر کے اعتبار سے اگر ہم بولیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پوائنٹ میں جواب آ جائے۔ جب 2 بیوی ہو اور 3 سہام ہو تو آپ نے کیا کیا؟ 3 کو تقسیم کیا 2 سے، تاکہ ایک بیوی کا سہم سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نے کیلکولیٹر پر جب اس کو 3 کو تقسیم کیا، 3 سہام کو 2 بیویوں میں دینا ہے، تو 3 تقسیم 2، یہ کیلکولیٹر پر کیا آپ نے 3 جو ہے سہام اور 2 بیوی، تو کتنا جواب آیا؟ 1.5۔ 0 بڑھا دیں گے سمجھنے کے لیے مزید، وہ 5 جو حقیقت میں وہ 50 ہے۔ تو پوائنٹ میں جواب آنا، پوائنٹ میں جواب آنا یہی کسر ہے۔ تو مسئلہ ہے وہ۔ اچھا خیر، دیکھتے ہیں، اہم باتیں 15 سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ذیلی باتیں پریکٹس وغیرہ کی ہو جائیں گی۔ تو جب پوائنٹ میں جواب آئے سمجھیے کسر ہو گیا۔ کیلکولیٹر کی زبان میں جب بھی پوائنٹ میں جواب آئے کسر ہو گیا، یہ یاد رکھیے۔ کیلکولیٹر ہی سے کام چلے گا، چونکہ بہت سارے حساب سے واقف نہیں ہیں، تو کیلکولیٹر کی مدد سے جو ہے بغیر حساب جانے بھی مسئلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو کیلکولیٹر کے اعتبار سے ذہن میں رکھیں آپ لوگ جو حساب کے خاص طور سے کمزور ہیں، اور کیلکولیٹر سے انشاءاللہ آپ بھی مسئلہ بنا لیں گے، دقت نہیں ہوگی۔ تو ذہن میں رکھیں کہ پوائنٹ میں جہاں جواب آئے سمجھیے کسر ہے، تو کسر کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کسر کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ تصحیح کریں گے، باب التصحیح میں چلے آئیں گے جو شروع ہو گیا ہے۔ باب التصحیح جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ اب باب التصحیح کے جو ہے جو اصول ہیں، 7 اصول ہیں، تو اب جو ہے 7 اصول کو اب جاننا ہے، کیا اس کا کیا 7 اصول ہے۔ تو تصحیح میں ہوتا کیا ہے کہ عدد مسئلہ کو بڑھا دیتے ہیں، ایک خاص انداز سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ بنا 12 سے ہم نے بڑھا دیا تو ترکہ بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر 2 اور 3 یہاں کسر ہے 2 بیوی میں، تو رؤوس بیوی کی تعداد کو بولتے ہیں، یعنی جو بھی وارث ہے اس کی تعداد کو بولتے ہیں رؤوس۔ رؤوس جو ہے، رؤوس کس کو بولتے ہیں؟ وارث کی تعداد۔ رؤوس کس کو بولتے ہیں؟ وارث کی تعداد۔ رؤوس، بیوی کے رؤوس کتنے ہیں؟ وارث کی تعداد، بیوی کے رؤوس 2 ہیں، بیوی کے رؤوس 2 ہیں۔ 2 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ اب دیکھ نسبت کی بات آ گئی، 2 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ اب 2 اور 3 میں تباین ہے، 2 اور 3 میں تباین ہے، تو کل عدد راس کو مضروب بنا دیتے ہیں۔ کل عدد راس، بیوی جو ہے 2 ہے، یعنی رؤوس 2 ہے، تو کل عدد رؤوس کو مضروب بنا دیا۔ یہ مضروب کا نشان ہے۔ ابھی میں خالی مثال دے رہا ہوں، ابھی بات پوری جو شروع نہیں ہوئی ہے۔
تو 12 दूनी 24 और मजरूब का दो काम, अदद मसला में ज़रब और सिहाम में ज़रब। तो उस 2 से नीचे ही ज़रब देंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अच्छा बोर्ड समझ में, बोर्ड छुप रहा है। दो तिया 6। अब तमाम आदाद बढ़ गए। आदद मसला 24 हो गया 12 की जगह, सिहाम 2 की जगह 4 हो गए, 7 की जगह 14 हो गए, 3 की जगह 6 हो गए। अब 2 बीवी को 6, तो हर बीवी को 3 हो गया, कसर दूर हो गया। देखिए 2 बीवी को 6, हर बीवी को 3। जब 3 था तो 1.5 मिल रहा था, जब 6 हो गया तो 3 मिल रहा है। 2 बीवी को 6 सिहाम, हर बीवी को 3 हो गया, कसर दूर हो गया। नहीं अभी मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि जब 3 6 हो गया तो कसर दूर हो गया, हर बीवी को 3। अब यहां बस इतना मैं समझाना चाह रहा हूं कि मसला बना 12 से, लेकिन तस्हीह हो गई 24 से। तो 24 से तस्हीह हो गई तो क्या तरका बढ़ गया? ऐसा करना जरूरी है, जरूरी फिल वक्त तो जरूरी समझे आप, फिल वक्त जरूरी समझे। अगर इसको नहीं समझेंगे तो मुनासखा वगैरह का बाब, आगे का बाब समझ में नहीं आएगा। अगरचे कि मैंने ये बात कही है कि तस्हीह का बाब नहीं भी पढ़ेंगे तो तरका की तकसीम का तरीका कैलकुलेटर पर आसान मौजूद है, जो मैं समझाऊंगा बाद में, जिसमें बाबू तस्हीह की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन यह कि मुनासखा समझना है और बाबू रद्द समझना है तो तस्हीह जरूरी। तो बहरहाल 12 की जगह मसला 24 से बन रहा है, तस्हीह हो गई 24 से। अब अदद मसला 24 ही रहेगा, तरका के 24 हिस्से करेंगे। अब 12 हिस्से नहीं करेंगे, तरका के 24 हिस्से करेंगे। तो 24 करने से तरका कोई बढ़ नहीं गया, और 2 की जगह 4 हो गया तो माँ के हिस्से बढ़ नहीं गए। बाप को 7 मिला था, अब 14 मिल रहा है, तो इसका हिस्सा बढ़ नहीं गया। बीवी को 3 मिल रहा था, अब 6 मिल रहा है, हिस्सा बढ़ नहीं गया, हिस्सा उतना ही का उतने है, अज्जा बढ़ा दिए गए। जैसे तरबूजा जो है, 3 आदमी थे तो 3 हिस्सा करके एक एक हिस्सा दे दिए। 6 आदमी हो गए तो तरबूजे के 6 हिस्से कर दिए। तो तरबूजा का 6 हिस्सा करने से क्या तरबूजा बड़ा हो गया? अगर 12 आदमी आ गए और तरबूजे का आपने 12 हिस्से कर दिए तो क्या तरबूजा बड़ा हो गया? नहीं, बड़ा नहीं हुआ, तरबूजा तो एक ही है। हिस्से बढ़ा दिए गए, अज्जा बढ़ा दिए गए। ये तीन जो है बड़े बड़े अज्जा थे, 6 जो है छोटे अज्जा हो गए। 7 बड़े बड़े अज्जा थे, 14 जो है छोटे छोटे अज्जा हो गए। जैसे तरबूजा की मिसाल दी मैंने, तरबूजा के 3 टुकड़े किए, 3 आदमी थे, बड़ी बड़ी काश थी। लेकिन जब 6 आदमी आ गए, तरबूजा का 6 टुकड़ा कर दिया तो हर टुकड़ा छोटा छोटा हो गया। मजीद जो है और लोग आ गए, 12 लोग आ गए, तो आपने तरबूजा के 12 हिस्से कर दिए, हर हिस्सा और छोटा हो गया। ऐसे ही यहाँ समझिए कि 7 बड़े बड़े हिस्से थे, 14 हिस्सा कर दिया तो छोटे छोटे 14 हिस्से हो गए। मजीद बातें इसकी आ जाएंगी। 2 जो है बड़े बड़े हिस्से थे, अब जो 2 की जगह 4 दे रहे हैं, तो पहले 12 जगह करके 2 जगह दे रहे थे, बड़े बड़े टुकड़े, तरबूजा का टुकड़ा बड़ा बड़ा। अब जो है तरबूजा के 12 टुकड़े की जगह 24 टुकड़े कर दिए, 24 में से 4 दे रहे हैं। तो तरबूजे के 12 हिस्से में से 2 हिस्से दे रहे थे, ये टुकड़े बड़े थे। तरबूजा एक ही है, उसके 24 हिस्से करके अब 4 दे रहे हैं। तो बात वही है, ये कोई अदद बढ़ने से किसी का हिस्सा बढ़ा नहीं है, एक पैसा भी नहीं बढ़ा है, एक पाई भी नहीं बढ़ा है, हिस्से वहीं के वहीं हैं, अज्जा बढ़ा दिए गए। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा था इससे। अब जो है खाली एक उसूल पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो भी तस्हीह के 7 उसूल, 7 में से दूसरा उसूल पढ़ेंगे आज।
تصحیح کے 7 اصول ہیں۔ نمبر 1، اچھا خیر آج جو ہے میں 7 اصول ہیں۔ جب ایک فریق پر کسر ہو جیسے صرف بیویوں پر یا صرف جدات پر، تو اس کی تصحیح کے 3 اصول ہیں۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ فریق پر کسر ہو تو تصحیح یعنی کسر دور کرنے جدات پر کسر ہو۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ فریق پر کسر ہو تو تصحیح یعنی کسر دور کرنے کے 4 اصول ہیں۔ جملہ 7 اصول ہے۔ ایک جو میں نے مثال دی تھی یہاں پر بیوی پر کسر ہوا تھا، خالی ایک طائفہ پر، طائفہ بولتے ہیں، فریق بولتے ہیں، طائفہ یہ برابر ہے فریق، یعنی ایک طرح کے وارثین۔ اب مثال ہے 5 بھائی 8 جدہ مثال کے طور پر، اور 3 پوتی مثال کے طور پر۔ فریق، طائفہ، اس کو فریق تو یہاں پر 3 فریق ہیں، 5 بھائی 1 فریق، اس کو طائفہ بھی بولتا ہے۔ طائفہ پانچ بھائی 1 فریق، 8 جدہ 1 فریق، 3 پوتی 1 فریق، یہ سب فریق ہے۔ بیٹا بیٹی یہ الگ الگ فریق نہیں ہے، بیٹا بیٹی 1 فریق ہے، یہ ذہن میں رکھیے اور بات آئے گی۔ بیٹا بیٹی جو ہے 1 فریق ہے۔ عینی بھائی عینی بہن جو اسبا ہوتے ہیں آپس میں بھائی بہن، وہ ایک طائفہ ہے، بیٹی الگ بیٹا الگ ایسا نہیں۔ جب دونوں آ جائے تو بیٹا بیٹی آ جائے تو بیٹا بیٹی باپ، تو یہ 1 فریق، اور باپ الگ فریق۔ تو بیٹا بیٹی یا عینی بھائی عینی بہن جو آپس میں اسبا بالغیر ہوتے ہیں وہ 1 فریق ہے، بیٹا بیٹی 1 فریق۔ یہاں پر تھوڑا کنفیوژن بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے لکھ دیا ہے بیٹا بیٹی 1 فریق، عینی بھائی عینی بہن 1 فریق، پوتا پوتی 1 فریق، ہاں پوتا پوتی 1 فریق۔ تو آج تو ان اصولوں کو بتلانا مشکل ہے، کل ڈائریکٹ جو ہے
ان اصولوں کو پیش کریں گے. نہیں اسباب الغیر ایک فریق نہیں ہے. چلیے آج جو ہے اسی کو سمجھ لیجیے 5 منٹ. 3 بیٹا 2 بیٹی اور 3 بیوی. اب یہاں پر کتنے فریق ہیں؟ یہاں پر 2 فریق ہیں. یہ ایک فریق ہے. بیوی ایک فریق ہے، طائفہ ہے. اب یہاں پر جو آپ کو ضرورت پیش آئے گی سمجھنے کی کہ 7 اصول میں پڑھیں گے کہ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں. عدد رؤوس جیسے بیوی کی تعداد کتنی ہے؟ 3. ابھی بتلایا تھا میں رؤوس یعنی وارث کی تعداد. رؤوس کا مطلب وارث کی تعداد. رؤوس کا مطلب وارث کی تعداد. تو بیوی کیا ہے؟ بیوی ایک فریق ہے اور وارث بھی ہے. تو اس فریق کی تعداد کیا ہے، عدد رؤوس کیا ہے، ایسا بولیں گے. تو اس جملے کا مطلب فوراً سمجھ جایا کریں کہ بیوی کے رؤوس کتنے ہیں یعنی تعداد. رؤوس کتنے ہیں یعنی تعداد. بیوی کے رؤوس کتنے ہیں؟ 3. تو اصول میں بات آئے گی کہ رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں. اگر تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو مضروب بنا دیں. مضروب کا 2 کام، عدد مسئلہ میں ضرب، سہام میں ضرب، تصحیح ہو گئی. تو ایک مرتبہ اصول سمجھ لیں گے تو معاملہ آسان رہے گا. کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یعنی اس میں کچھ حساب لمبا بھی ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی جاتی ہے. تصحیح میں جو بات کل آئے گی تفصیل سے انشاءاللہ. تو عدد رؤوس کی تعداد، عدد رؤوس کو اس میں جو ہے کنفیوژن ہوتا ہے. تو 3 بیٹا 2 بیٹی، عدد رؤوس کتنے ہیں؟ جیسے بیوی کا عدد رؤوس کتنا ہے؟ 3. تو بیٹا بیٹی میں رؤوس کتنا ہے یہ بات جاننا ضروری ہے، تبھی جو ہے ہم باب التصحیح کر سکتے ہیں. تو 5. اچھا 5 لکھا آپ نے. تو بیٹا اور 3 بیٹا 2 بیٹی، رؤوس کتنے ہیں؟ 8. بیٹا بیٹی میں عدد رؤوس کتنے ہیں؟ 8 ہے. بالکل صحیح ہے. 8 جو لکھ رہے ہیں صحیح ہے، صرف غلطی پہلے والے سے ہوئی. 5 جنہوں نے لکھا. بیٹا یقیناً 3 ہے تو 3. بیٹی 2 ہے 2 تو 5. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بیٹی بیٹا جب جمع ہو جائے تو بیٹا کو ڈبل مان لیا جاتا ہے، اور اسی حساب سے پھر نیچے جو ہے ان کو ڈبل دیا بھی جاتا ہے. لیکن ہمیں اولاً حساب کرنے کے لیے ڈبل رؤوس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، تب آگے کا حساب صحیح بنتا ہے. نتیجے میں فرق نہیں آئے گا، بیٹا کو ڈبل دیا جائے گا بیٹی کے مقابلے میں. نیچے جو سہام آگے بڑھتے جائیں گے تصحیح میں، اور ترکہ میں بھی جو ہے جو ترکہ سہام کے اعتبار سے جب ترکہ دیں گے تو وہاں بھی اس کا لحاظ ہو جائے گا کہ بیٹا کو ڈبل دیا جائے گا بیٹی کے مقابلے میں. وہ ساری رعایتیں بعد میں ہو جائیں گی. لیکن رؤوس متعین کرنے کے لیے ہمیں ہر بیٹا کو 2 راس ماننا پڑے گا. ہر بیٹا کو 2 راس ماننا پڑے گا، 2 رؤوس ماننا پڑے گا. ہر بیٹا کو 2 رؤوس ماننا پڑے گا جب بیٹی ساتھ میں آ جائے. اسی طرح سے عینی بھائی عینی بہن میں بھی، اللاتí بھائی اللاتí بہن میں بھی ہمیں ان تینوں موقعوں پر، پوتا پوتی میں بھی، جب وہ اسبہ بالغیر والی شکل ہو، اسبہ بالغیر، اسبہ مال غیر نہیں، اسبہ بالغیر، تو مذکر کو ڈبل ماننا ہی پڑے گا. تو 3 بیٹا کا مطلب 6 رؤوس، اور 2 بیٹی 2 راس، 6 2 8. تو یہ 8 رؤوس ہوئے. یہاں کنفیوژن ہوتا ہے، یہاں پر 8 رؤوس، یہاں 3 رؤوس.
اب 1-2 منٹ میں درس ختم کر دیتا ہوں. اب جو ہے ایک مثال اور لے لیں. 5 پوتا اور 4 پوتی اور 7 جدہ. اب ایک پہلی بات تو یہ کہ ایک فریق ہے، یہ 2 فریق نہیں ہے، یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی. پوتا پوتی کیا ہے؟ آپس میں بھائی بہن ہے. یہ جو لکھتے ہیں رشتہ پوتا پوتی میت کے اعتبار سے، ورنہ تو یہ آپس میں بھائی بہن ہے. بیٹا بیٹی آپس میں بھائی بہن ہے. تو پوتا پوتی ایک فریق ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھانی ہے. اور 2 فریق نہیں، ایک فریق ہے. یہاں پہ ٹوٹل 2 فریق ہے. 7 جدہ ایک فریق. اب رؤوس کتنے ہیں؟ رؤوس کتنے یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ تصحیح جو ہے نہیں کر سکیں گے. تصحیح کے لیے رؤوس کو جاننا ضروری ہے. عدد رؤوس کیا ہے؟ 14. 14 صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. 4 ادھر اور 10 ادھر، 5 ہو گیا 10. ہر پوتا ہو گیا 2 راس. 5 پوتا ہو گیا 10 رؤوس. ہر پوتا 2 راس. 5 پوتا 10 راس. تو 10 4 14 رؤوس ہو گئے. اس ایک فریق میں 14 رؤوس ہیں اور اس فریق میں 7 رؤوس ہیں. تو پوتا پوتی ایک فریق بھی ہے. اور رؤوس اس طرح متعین کریں گے. تو یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ تصحیح نہیں کر سکیں گے، یعنی صحیح طور پر. جی چلیے، آج کا وقت جو ہے بھی پورا ہو گیا اور میری بات بھی پوری ہو گئی. اب جو اصول تصحیح کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اب وہ اس کے بارے میں کل گفتگو ہوگی. وہ 7 اصول کیا ہے اور مثالیں بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آج آپ حضرات نے سمجھا، درس سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.